بالکل واضح ہو گیا ہم صاحب، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، یہ جو آپ نے پوری کی پوری ایک طرح کی توضیح بیان فرمائی ہے، حق و باطل سے کیا مراد ہے، اور اسی طریقے سے وہ کیا سوالات ہیں، وہ کون سے نیریٹیوز ہیں جس کا جواب قرآن مجید سے ہم نے لینے جانا ہے اور وہ دینے کا پابند ہے، یعنی اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ چند بڑے میں مثالوں کے طور پہ آپ کے سامنے مسائل رکھتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ حق و باطل کے کیا یہ معاملات ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو پھر قرآن مجید اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن صرف یہ واضح ہو جائے کہ ان امور میں ہم نے قرآن سے رہنمائی لینے جانا چاہا۔ ہم سے بھی جو مسلم ہماری تہذیبی روایت ہے، ایک دانش ہے، اس کے ہاں بڑے کچھ مسائل پیدا ہوئے، میں چند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا حق و باطل کے معاملات ہیں اور قرآن مجید اس کا فیصلہ کرے گا۔ مثال کے طور پہ بالکل ابتدائی دور میں ہی یہ بحث پیدا ہو گئی کہ انسان مجبور محض ہے یا انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے۔ اس پر ہمارے ہاں دو نقطہ نظر بنے، قدریہ کے، جہمیہ کے، سب۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ کیا اس کینوس میں آتا ہے جس میں حق و باطل کی بات قرآن مجید کی طرف ہم لینے جائیں گے؟ اس میں بھی جو بحث کرنے والے فریق ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پر بحث کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنی عقل سے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیا ہے؟ اگر آپ عقل کی طرف رجوع کریں تو وہ تو جو چیزیں وجودی حقیقت کے طور پر موجود ہیں وہیں سے استدلال کرے گی۔ جی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اوپر تو جا نہیں سکتی، وہ غیب کا بھی کوئی علم نہیں رکھتی، بالکل۔ اس کو تو کیا کرنا ہے؟ اسے انسان کا مطالعہ کرنا ہے، حاضر موجود جو ہے، یعنی حاضر و موجود انسان ہے، تو وہ اپنی ساری گفتگو یہاں سے کرے گی کہ یہ انسان ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کہاں مجبور ہے، کہاں مختار ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کسی باطل کی آمیزش کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وجودی حقائق کا مطالعہ ہے۔ ٹھیک، اس میں تھوڑی بہت تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر عقل کی بنیاد پر خدا پہ کمنڈ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، یزداں بکمند آورہ ہمت مردہ۔ اب وہ قرآن کے دائرے میں آ گیا، اب وہ قرآن کے دائرے میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب وہ اس دائرے میں آئی ہے تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہاں تمہارے لیے کسی ترک تازی کا امکان ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کی کتاب آ چکی ہے، اس کے پاس جائیں گے، وہ جتنی بات بتا رہی ہے اس کو سمجھیں گے، تو وہاں سمجھنے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس اختلاف کی وجہ وہی ہوتی ہے، یعنی یا ہمارے ہاں قلت علم ہوتی ہے، ہم نے پوری تیاری نہیں کی ہوتی۔ اس کو مثال کے طور پر سادہ مثال سمجھ لیجیے نا، ایک آدمی نے عربی زبان اچھی پڑھی نہیں ہے، اس نے کچھ شد بدھ علم حاصل کیا، ابھی میزان منشب پڑھ رہا تھا، ابھی شرح میں آیت عمل زیر بحث تھی، اور اس نے جان لیا کہ اچھا جملے اس طریقے سے بنتے ہیں، اور قرآن کی شرح و وضاحت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو اسے توجہ دلائی جائے گی کہ قرآن مجید ادب کا ایک غیر معمولی نمونہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اس زبان میں نازل فرمائی ہے جو اعلیٰ ترین زبان ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو عربی زبان کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ قلت علم کی ایک سادہ مثال ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں ان کو جاننے کی صحیح کیجیے، پھر آپ کو یہ غلطی نہیں لگے گی۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جتنی بحثیں ہوئیں جبریہ، قدریہ اور اس نوعیت کی، اس میں در حقیقت انسان نے اپنی عقل کے ذریعے سے وہ مقدمات قائم کیے ہیں جو اس کے حدود سے باہر تھے۔ وہ اگر انسان کا مطالعہ کر کے یہ رائے قائم کرتا تو کبھی نہ غلطی کرتا، نہ اس وقت کرے گا۔ ٹھیک، چنانچہ اپنے تمام معاملات جو دنیا میں انجام دے رہا ہوتا ہے وہاں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ اس نے اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات سے ماورا حقائق کو اپنی گرفت میں لینا چاہا ہے، وہاں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ سراسر خبر پر مبنی ہے، وہ خبر سب سے بڑھ کر مستند طریقے سے ہمارے پاس اللہ کی کتاب میں موجود ہے، بس اس کو سمجھنا ہے، اس کے حدود متعین کرنے ہیں، جتنا علم دیا گیا ہے اس پہ اکتفا کرنی ہے، اس سے آگے ہمارے علم کے لیے کوئی راستہ ہی موجود نہیں۔